بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ امام مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس حدیث سے یہ بات تو یقینی طور پر ثابت ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخصیت ہیں، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام محمد ہوگا، اور مہدی ان کا لقب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دکھنے میں کیسے ہوں گے، اس کی بھی احادیث میں مکمل رہنمائی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، ان کا رنگ عربیوں جیسا ہوگا، ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا، اور آپ کی سیرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی ہوگی۔ آپ کی طبیعت میں سخاوت بے انتہا ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اولیاء کرام تو پہچان لے گئے، لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایات میں بیان کی گئی ہیں جن سے آپ کو پہچانا جا سکے گا۔ امام مہدی کے سر پر بادل ہوں گے جس میں سے ندا دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی پیروی کرو۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خشک لکڑی کو زمین میں گاڑا جائے گا تو وہ سبز ٹہنی بن کر پتوں سمیت باہر نکلے گی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی اگر ان کو کوئی نشانی کے بارے میں سوال کرے گا تو وہ ہوا میں اڑتے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ آ کر ان کے ہاتھ میں بیٹھ جائے گا۔ بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا، آپ کی تشریف آوری پر دنیا عدل سے بھر جائے گی جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، زمین اور آسمان والے سب ان سے راضی ہوں گے۔ آسمان بہت بارش برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ ظلم و ستم کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، اے کاش کہ وہ لوگ بھی اس دور کو دیکھ لیتے۔ ہر طرف خوشحالی ہوگی، ہر طرف امن و امان ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظاہر ہونے سے قبل جو چند نشانیاں ظاہر ہوں گی وہ یہ ہیں کہ دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ جائے گا، اس میں موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا، اور اسی دن دوپہر کے وقت سورج گرہن ہوگا، اور 3 یا 7 راتیں مشرق کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی، اور بہت بڑے بڑے زلزلے آئیں گے۔ اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے قبل قسطنطنیہ شہر جو ترکی کا دارالحکومت اور اس کا موجودہ نام استنبول ہے، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ آپ کے آنے سے پوری دنیا پر کفر پھیل چکا ہوگا اور ہر طرف کفار کا غلبہ ہوگا، اور صرف مکہ اور مدینہ میں مسلمان رہ جائیں گے، اور جو مسلمان کہیں اور آباد ہوں گے وہ بھی کوچ کر کے مکہ مدینہ میں تشریف لے آئیں گے۔ جب مکہ میں موجود سب لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا جب قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کیا جائے گا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو فتح فرمائیں گے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد آپ اپنے لشکر کو لے کر ملک شام آئیں گے، اور دجال آ جائے گا اور وہ پوری دنیا گھوم لے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا کریں گے، اور پھر دجال کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑیں گے۔